دروس میں نے کرایا تھا، کسے کہتے ہیں فعل؟ ہاں، اس میں ایکشن ہو، اس میں کوئی حرکت و عمل ہو، ہے نا، اور یہ زمانے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کس کس زمانے کے ساتھ؟ دو ہی زمانوں کے ساتھ، ماضی یا مضارع کے ساتھ. مضارع ہم حال اور مستقبل دونوں کو کہتے ہیں، بتایا نا جب میں نے فعل انٹروڈیوس کیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم جملہ فعلیہ آج ہم شروع کر رہے ہیں. جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی فعل بتایا، کوئی ایکشن بتایا. مثال کے طور پہ آپ نے لفظ کیا وقافہ، فعل ہے. اب یہ وقفہ کا آپ کو چاہیے یہ کام کس نے کیا ہے. وقفہ فرحان، تو آپ فرحان لے آئے جو وقفہ کو، وقفہ کی خبر نہیں بولیں گے، یہ وقفہ کا فاعل ہے، یہ کام کرنے والا کون ہے. گویا فعل کے بعد ہمیں فعل کا فاعل چاہیے، اور پھر یہ کام کس پر واقع ہوا اس کے لیے مفعول چاہیے. مثال کے طور پہ بورڈ کی طرف دیکھ لیجیے. مثال کے طور پہ کتبہ ہے، کتبہ مانے لکھا، کتبہ مانے کس نے لکھا. کتبہ الطالب، آپ نے کہا الطالب، تو طالب علم نے لکھا. کیا لکھا؟ الدرس، مثلا آپ نے مفعول ہے الدرس، الطالب الدرس. تو کتبہ فعل کا اپنا اعراب ہوتا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، آپ چھن اعراب بدلا ایک روزہ ایک سی حالت پر. کتبہ تو کتبہ دخل جلس ورث ودر کتبہ ہوا کتبہ ہی کتبت. کاف تا با، با پر زبر ہے، ہی کتبت، با پر زبر موجود ہے. کتبت تو مبنی ہے، ایک ہی حالت میں رہے گا، صرف تانیث ساتھ میں ملی ہے. ہم جب فعل انٹروڈیوس کریں گے، اب ہمارا آگے کا سٹیج جو ہے وہ فعل کا ہے. اب ہم فعل کا سارا پٹارا کھولیں گے اور آپ کو بتائیں گے فعل کتنی طرح کا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے، سارا فعل کے قواعد. اور طالب علموں کو جب فعل یوز کرنا آتا ہے تو ان کو 90% عربی آتی ہے، سمجھ میں آیا. اور پھر جب ان کو گرامر بھی آتا ہے، جو 75 لیسن ہے ٹوٹل نحو، تو اس کو 100% ہو جاتا ہے. ویسے کہا جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں کہ جس کو فعل آ جائے 70% عربی اس کی آ گئی، 5 روزان 30% باقی تحت میں وہ پرسنٹ نحو سے گسان تھوڑا سا 10% اس پریکٹس، سمجھ میں آیا. تو یہاں ہم نے کیا کہا، کتبہ کیا ہے ہمارا، بولیے الفعل ہے. کون سا فعل ہے؟ ماضی الفعل. اور یہ کام کرنے والا کون ہے؟ نہیں، کون ہے؟ ہاں الفعل ہے. یہ کون ہے؟ الطالب ہے نا، طالب تو یہ ہے، اس کا کام کرنے والا ہے تو فاعل کہیں گے، الفاعل، جس نے یہ کام کیا ہے کتبہ کا. ٹھیک ہے، کتبہ کا فعل اس نے کیا ہے تو یہ اس کا فاعل بن گیا. یہ یاد رکھنا ہے، فاعل اور اسم فاعل میں اتنا فرق ہے جتنا نعیدیار اور پروردگار میں ہے. فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہے. یہاں فاعل کون ہے؟ کتبہ کا فاعل کون ہے؟ طالب. اور یہ طالب دیکھیے یہ ہے کاتب، یہ کاتب جنشی اسم الفاعل. ہاں یہ آگے پڑھیں گے ہم، یہ بتاؤں گا کیا ہے اسم الفاعل، اور یہ فاعل ہے. کتبہ کا اسم الفاعل کاتب آئے گا کتبہ سے، اور فاعل کون ہے آگے دیکھیں گے وہ کون ہے، اس کو فاعل کہیں گے. یہ میں ادھر نہیں الجھاؤں گا ابھی، آج اس کو بعد میں ہم پڑھیں گے، یہ آگے کی چیز ہے. کہ طالب علم جو ہے نا وہ کنفیوز رہتے ہیں، فاعل کیا ہو اسم فاعل کیا ہو. تو یہاں کتبہ ہے، آپ نے فعل شروع کیا، فعل کے لیے کیا چاہیے اب آپ کو؟ کور متکن چاہیے، یہ کار کن کور، تو فاعل آپ کو چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ کو چاہیے پھر کہ یہ کام جو ہے یہ کس پر واقع ہوا، کام تو ہوا کس پر واقع ہوا، تو آپ کو چاہیے پھر المفعول. اس کو عام طور پہ کہتے ہیں مفعول بہ. ابھی آپ مت، کیونکہ مفعول ہمارے پاس 5 طرح کے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفعول بہ. یہ بہ ابھی ہم ہٹائیں گے، سیدھا مفعول کہیں گے. کتبہ فعل ہے، لکھنے کا کام کس نے کیا؟ الطالب نے. ٹھیک ہے، اور کس پر واقع ہوا؟ درس پر. پڑھنے کا کام کس پر واقع ہوا؟ سبق پر واقع ہوا. تو کتبہ کیا ہے؟ فعل، الطالب فاعل، اور الدرس مفعول بہ. اب ادھر دیکھیے، آپ نے کہا تھا
القلم مفید. یہاں بات آپ نے القلم کے بارے میں کی, ٹھیک ہے, تو اس کے اجزاء, تو یہ کیا ہے, یہ مبتدا ہے, پڑھا نا آپ نے, المبتدا ہے, اور یہ کیا ہے, الخبر, اور مبتدا اور خبر دونوں مل کر کے کیا ہوگے, جملہ اسمیہ, ٹھیک ہے, اسمیہ. گویا مبتدا اور خبر اس کے دو پارٹس ہو گئے. کس کے, جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہیں, ایک مبتدا جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, دوسرا خبر, جو بات ہم اس مبتدا کے بارے میں کرتے ہیں اس کو خبر کہتے ہیں. کلیئر. جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایکشن کا اظہار کرتے ہیں, منہ سے ایکشن نکالتے ہیں پہلے ہی, اگر بعد میں آ جائے تو پھر وہ خبر بنتا ہے, لیکن منہ سے جو ہی نکالا آپ نے لفظ, آپ نے ایکشن نکالا, فعل نکالا منہ سے. مثلا آپ نے کہا قتل, پھر آپ کہیں گے علی, علی نے قتل کیا. کیا قتل کیا؟ الحیۃ, سانپ کو, علی نے سانپ مارا. تو آپ کا فعل جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی فاعل کو مانگتا ہے اور ساتھ میں ہی مفعول کو. پہلے فعل, پھر فاعل, پھر مفعول. بات سمجھ میں آئی؟ فعل, فاعل اور مفعول. ہمارا فعل یہ ہے, یہ الفعل ہے, یہ تو ہے الفعل. تو گویا جملہ فعلیہ کے ارکان جو ہیں, ایک ہے الفعل, دوسرا ہے الفاعل, الفاعل دوسرا رکن ہے, اور تیسرا کیا ہے, المفعول بھی. کبھی کبھی مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, فاعل پر ہی جملہ پورا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا فعل جو ہے وہ دو طرح سے ہم اس کو بانٹتے ہیں. انگریزی میں بھی آپ نے پڑھا ہے, ہم اپنے فعل کو دو طرح کے فعل ہیں, کہ ایک فعل وہ ہے کہ آپ نے فعل کا ذکر کیا, پھر اس کا فاعل تو ضروری ہے, لیکن کچھ فعل ایسے آپ منہ سے نکالیں گے جس کے لیے مفعول کا لانا مفعول نہیں مانگتا ہے, وہ فعل مفعول نہیں مانگتا ہے. مثال کے طور پہ انگریزی میں پہلے سمجھ لو, آپ کہتے ہیں شبیر ایٹس, کیا مطلب ہے؟ شبیر کھاتا ہے. اب کیا کھاتا ہے؟ مفعول, آبجیکٹ جو ہے مانگتا ہے دماغ. ایٹ کا فعل جو ہے وہ مفعول مانگتا ہے. فاعل تو دے دیا آپ نے, شبیر فاعل ہے جو پہلے آیا. ایٹس انگریزی میں بولنے کا اپنا انداز ہے. آپ نے کہا شبیر ایٹس, شبیر کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ آگے آپ کا ایٹس کا فعل جو ہے وہ آبجیکٹ مانگتا ہے, تو آپ کہیں گے ایٹس فوڈ, ہاں, یا ایٹس ایپل. شبیر ایٹس ایپل, آپ نے ایپل لایا آگے آبجیکٹ بنا کے. لیکن دوسرا آپ بولیں گے, آپ دوسرا فعل استعمال کریں گے, آپ کہیں گے شبیر وینٹ, شبیر گیا. اب اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے, ہاں. یا شبیر سیٹ, شبیر بیٹھ گیا, اس میں مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے, کمپلیٹ سینٹنس آ گئی مفعول کے بغیر ہی. اس طرح کے فعل کو آپ انگریزی میں پہلے والے فعل کو جس نے مفعول بھی مانگا تھا, آبجیکٹ مانگا تھا, اس کو آپ ورب ٹرانزٹو کہتے ہو, ورب ٹرانزٹو. اور جو فاعل کو نہیں مانگتا ہے اس کو آپ نے انگریزی میں پڑھا, یہ ورب انٹرانزٹو ہے, ٹھیک ہے. عربی میں بھی فعل جو ہے, یہاں کتبہ کا فعل جو ہے اس کو ہم کہیں گے المتعدی, المتعدی یعنی ورب ٹرانزٹو. کچھ فعل ہوتا ہے جو فاعل کو نہیں مانگتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کتبہ کے بجائے کہیں گے جلسہ, آپ نے جلسہ کہا, جلسہ مانے بیٹھا, کیا سوچنا ہو سکتا ہے, جلسہ فرحان. تو اپنے جلسہ کا فعل جو ہے فرحان فاعل سے پورا ہو گیا. تو یہاں ہمارا پارٹ کتنے ہیں؟ الفعل, ہاں, اور الفاعل. الفاعل تو کتنے پارٹس ہیں؟ جملہ فعلیہ کے, جملہ اسمیہ کے دو ہی پارٹس ہوتے ہیں, لیکن جملہ فعلیہ کے کبھی 3 کبھی 2 ہوتے ہیں. 3 کب ہوتے ہیں؟ جب فعل ہمارا متعدی ہو. یہ آپ آگے پڑھیں گے, اشتشپرزناؤن یل تو فعل پریو, یہ کچھ فعل جو متعدی ہے کچھ لازم, وہ آگے آپ سمجھیں گے. اور اگر ہمارا فعل متعدی نہیں ہے تب مفعول سے ہی, یہ فاعل سے ہی کام چلے گا ہمارا, فاعل کے ملنے سے کام پورا ہوگا. میں آج تھوڑا شارٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے ہم اس کو کھولیں گے, فعل کو ہم پورا اچھے فعلس پر سے واریاہ کام زیٹ, ہاں زیٹ کام برو. اب آئیے میں آپ کو یہ سمجھا کے تھوڑا سا یہاں سمجھاتا ہوں. پہلے دیکھیے,
پھر وہی ورڈ میں لکھوں گا کتبہ. دیکھیے کتبہ کتبہ علیون لکھا تھا یا الطالب علیون الدرس الدرس یا الطالب لکھا تھا. ٹھیک ہے الطالب میں وہی لکھتا ہوں الطالب. كتب الطالب الدرس. آپ نے یہ فعل ہے کتبہ ہے, اس کا اپنا اعراب رہتا ہے, یہ مبنی ہے. یہاں چھوڑیے فعل کے اعراب پر ہم بات نہیں کریں گے. اس کا کیا اعراب ہے؟ فاعل کا ضمہ لفظ جب آخر میں ضمہ آ جائے, اس کو کسی ورڈ کے آخر میں جو حرکت ہے اس کو ہم تب ہم اس کو ضمہ فتحہ کسرہ نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ رفع نصب جر کہتے ہیں, اعراب کہتے ہیں. لفظ کے آخر میں جب وہی پیش آ جائے اس کو ضمہ نہیں کہتے ہیں, اس کو رفع کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے الطالب کے آخر میں آپ ضمہ دیکھ رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ رفع. تو اس کا مطلب ہے ہمارا فاعل جو ہے الفاعل مرفوع المرفوع مرفوع بضمہ, ضمہ سے, کبھی حرف سے بھی ہوتا ہے. تو فاعل مرفوع فاعل الفاعل المرفوع بضمہ. ٹھیک ہے, ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ درس پر کیا اعراب ہے؟ نصب. کس سے آئی ہے؟ فتح سے. تو ہم کیا کہیں گے؟ المفعول. ہاں المفعول کیا ہے؟ ہاں المنصوب المنصوب بالفتح بالفتح. ٹھیک ہے, بالضمہ. تو کیا یاد رہا آپ کو؟ فعل کا تو اپنا اعراب ہوتا ہے, ماضی کا اپنا, مضارع کا اپنا, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. مفعول کا کیوں فاعل کا اعراب کیا ہے؟ فاعل جو ہمیں کتابہ کا جو فاعل ہم نے لایا اس کا اعراب کیا ہے؟ رفع. اور مفعول کا نصب. تو اگر آپ سے پوچھیں کہ فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. مفعول کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نصب. فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. مفعول کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ابھی آگے بہت ٹائم ہے. ہمیشہ میں کچھ فرق آتا ہے آگے, میں جنرل بول رہا ہوں اس. ابھی دیکھیے کتب الطالب الدرس. یہ اپنا یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اٹ از رچ امہ سیت زیادہ بہتر پہ سمجھ. وہی سوال اگر آگے آپ جب ہم کھولیں گے, آپ پوچھو گے تو بہت زیادہ چیزیں آپ کو فائدہ آئیں گی. تو آپ نے کیا کہا؟ کتب الطالب. ہم فعل کے اعراب پر ابھی نہیں کریں کیونکہ اس میں لمبا کام ہے. تو فاعل ہمیشہ مان کے چلیے مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ. اب آئیے, جب آپ نے ادھر کیا تھا التلمیذ واقف, التلمیذ جملہ اسمیہ, التلمیذ جالس, جب آپ نے کہا تھا ہاں جالس, التلمیذ آپ کا مبتدا, جالس خبر. آپ نے کیا کہا؟ طالب علم بیٹھا ہے. اور یور پہ انہیں کرو مگر ہے وشو ایسے ترجم کرو یا تات پہ اور یور کرو. جملہ اسمیہ میں ہمیں ادھر ادھر نہیں کرنا پڑا, اس کو ادھر کا مال ادھر کا مال ادھر نہیں, ہیرا پھیری نہیں کرنی پڑی. اس میں دیکھیے کتب الطالب الدرس. آپ کیا کہیں گے؟ فاعل کا ترجمہ پہلے, اس کو پہلے ادھر طالب علم ہاں نے مفعول بھی ہے, سبق بعد نیون لکھا, طالب علم نے سبق لکھا. وہ تو اردو میں ہم جیسے بولتے ہیں ویسے ہی کہتے ہیں, طالب علم نے سبق لکھا. لیکن اگر آپ کو ہوگا لکھا طالب علم نے سبق کو, تو یہ سوئی جانا موسیٰ علیہ السلام کا پر کوئی طور کے ساتھ اپنے رب کے واسطے بات کرنے کے. یہ ان سمجھ وہ لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے, ہمارے پاس ایک کتاب ہے قصص الانبیاء, قصص الانبیاء, پرانے زمانے کا ترجمہ اس کا موجود ہے.
تو وہاں عربی قصص الانبیاء سے اس کو ترجمہ کیا گیا ہے. کیسے ترجمہ کیا گیا ہے؟ ورڈ بائی ورڈ. تو کیا کہتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن از رانگ. آپ کو کسی جملے کا ترجمہ کرنا ہو دوسری زبان میں تو دیکھو اس جملے کو وہاں کیسے کہتے ہیں. وہی با محاورہ بھی الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں کیا سٹائل ہے بولنے کا. اگر ہمیں بولنا ہو کہ طالب علم لوگ سبق، تو ہم کیا کہیں گے اردو میں؟ طالب علم نے سبق لکھا. یا انگریزی میں لکھنا ہو دا اسٹوڈنٹ روٹ دا لیسن. دا اسٹوڈنٹ روٹ دا لیسن. وہاں یہ کہنے کا ہے. انگریزی میں ہے، عربی میں ہے، پہلے آپ فعل کو لائیں گے، جملہ فعلیہ، پھر فاعل کو، پھر مفعول کو. آئی بات سمجھ میں؟ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے فاعل، جملہ فعلیہ میں پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول کا، پھر فعل کا ترجمہ اینڈ پر آئے گا. مثلا آپ کہیں گے اغلق المعلم الباب، تو آپ کیا کہیں گے؟ معلم کا ترجمہ پہلے ہوگا فاعل کا، معلم نے دروازہ، اب ترجمہ آئے گا فعل کا، بند کیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو ترجمے کی بات ہے. تو جملہ فعلیہ جو ہے، جملہ فعلیہ کا صحیح آپ ہمیں اندازہ تب ہوگا جب ہمیں افعال کی جو تقسیم ہے کہ یہ لازم کہ نہیں متعدی. اگر فعل لازم کا استعمال ہوا ہو تو آپ کا جملہ فعلیہ فاعل کے ملنے پر ہی پورا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کون سا فعل دوسرے خاندان کا استعمال کیا، متعدی فعل، تب فعل کے بعد آپ لائیں گے فاعل کو، پھر مفعول بھی. اچھا اب کھولیں گے نا ہم آگے انشاءاللہ. یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے کچھ چیزیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے، آپ اس کو دیکھ لیں. ہاں میں نے کل بولا تھا آپ کو، آپ یہ لے سکتے ہیں وہاں سے. سلائڈ ساری تیار ہیں، میں نے کل اس میں کریکشن وغیرہ کیا دی ہے. آپ اگر چاہیں تو آپ اس کا لے سکتے ہیں. عید کے بعد لو یا عید سے پہلے لو. ہاں مجھے ایک بات بھول گئی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جب بھی کوئی چھٹی ہو، کوئی اس طرح کا فنکشن ہو، یا کوئی اس طرح کی چیز ہو، شادی ہو، کوئی بھی فنکشن جب ہمیں ہو، اس فنکشن کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہم کام کو شروع نہیں کرتے. ہماری عادت ہے تلا آج وچھو بلا ماں پگہ وچھو وہیں منگا سو کل کے پہ. میرا جب آرڈر نکلا پروفیسر بننے کا، مجھے 11 بجے آرڈر ملا تھا. کتنے بجے؟ 11 بجے میرے گھر آیا ایک آدمی آرڈر لے کر کے. بہرحال مجھ سے جیٹ کہانی کتنی جاؤ سے ہے، تو پروفیسر لگا ہوا تھا میں. تو کہیں بچ مطلب ملا میں کیا چمو چاہوں پگہ گسو پلو ملو شیرو ٹھیک پہ بشان جم پہ نیر بہت پگہ گس بہ گوسن دعو دیتا. میں نے ادھر آرڈر لیا ہاتھ میں، ادھر دوڑا میں جوائن کرنے کے لیے. تو جا کر کے میں آفٹر نون نہیں، فور نون میں نے جوائن کیا. کیا کیا؟ اسی دن، وہ بھی فور نون میں، آفٹر نون نہیں. میں قریباً کوئی 11:30 بجے پہنچا، 12:30 بجے پہنچا، تو یہ فور نون میں ہی میں نے جوائن کیا. سروس پر لکھا ہے. اب اس کا دیکھ لیجئے اس کا آگے کیا نکلا. مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا. آگے اس کا یہ نکلا کہ میری اسی دن اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی میتھمیٹکس کے دوسرے پروفیسر کو، سگو پگا. میں اس سے سینئر بن گیا، اور جب پرنسپل بنایا میرا نام لسٹ میں پہلے آ گیا. سرود اور تب بس چشی 5 بہر پہ انٹرویو. اس کے محض 2 گھنٹے کتنا لیٹ؟ 5 سال لیٹ. اور 5 سال میں اس کا کتنا نقصان ہو گیا؟ ریکرنگ لاس 15,000 روپے ریکرنگ لاس ریتس. ورس کوت ہوا ٹیبل چھونا پورمت سہ 12 15 180 ہے نا. ادھر میں اردو پہ پورمت تمن دہن 12 15 180 یکدم تران فکر. تھی سوچان اونچن پہ گزراوان. گو 1,60,000 روپیہ 5 ورین کا. 1,60,000 روپیہ 5 ورین، قریباً 9-10 لاکھ روپیہ اپروکسیمیٹلی. یہ گو نقصان. بی باقی بینیفٹس سارا نقصان. اکثر ہم کھو دیتے ہیں، گچھو پچھو پگا. تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں لاس ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اس پر اوپر سرویلنس ہے. کس کی؟ اللہ کی. وہ فطرت میں ہوتا ہے. میں نے آرڈر لیا
फटाफट दौड़ा अपने काम पर, इस खुशी से नहीं कि मुझे मिला है, मेरी आदत है काम करने की। मैंने अपने आदत से कहा, घर के वोनम दोमस तुम बेसो अथी दोपन वन गो पगह ना बस गस आजी, आदत बनी अपनी। और उस वक्त मुझे पता नहीं था मुझे इसका क्या नुकसान होगा या क्या बेनिफिट होगा। बाद में बेनिफिट मिल गया। मैंने ये दूर निकल जाएगी बात, और भी कुछ चीज़ें आपको बताता। हमेशा आदत रखिए, ईद के ख़त्म छुट्टी बोमवार तामत बुधवार दो लगे सुबह पन्ने वक्त क्लास, और उसमें ये नहीं वन ईद तो वह जुदोहिया तो पत् छुट्टी बुत वह गस चंद्रवार पे जही एक चंद्रवार थी, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो जाएगी स्किप करने की, चीज़ें पीछे रहने की। मगर फलन दो काम ख़त्म हो गया, फटाफट काम शुरू होगा। और इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी होगा तो बुधवार तो रात को पढ़ने क्लास भी पढ़नी चाहिए, और उस दिन में नया खोलूँगा दफ्तर। पहले थोड़ा सा आपको बताऊँगा किस तरह से है, और आपको ये पीछे जो पढ़ाया वो आपका पेपर में कराऊँगा उस दिन हल। उस दिन एग्ज़ाम छू ना बुझी, उसको यहाँ हल कराऊँगा, और बुध बृहस्पति दो आशो पत्ता पे एग्ज़ाम, ठीक है। तब इनका सोच ये वाला अम सुबह पेपर मुझ में पाई बिजा गस में पा एग्ज़ाम कभी स्किप नहीं करना। मुझे इस तरह के बच्चे पसंद नहीं है। इस ब्या क्लास ना इसी दिन वो क्लास में क्या कर में उनमें मैंने 3 साल पढ़ाने के बाद 5 तालिब इल्मों को निकाल दिया। अगे दोस्त दोन दोहन त्रेन दोहन गयो नहीं है बे दोस्त ब्या गर हुमन कालुक समझावा हुमन पे पगह पे बे मे सू सबक इस पढ़ना पे दो 3 रिपीट करना। एक तो ये है। दूसरा ये कि उस आदमी को पढ़ने की गरज नहीं है जो छुट्टी रोज आए दिन मना हुआ या निंद्र में गई, वो सोता ही रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर रुचि शुंग थी पर में क्या आप रेगुलर रहेंगे तो सीखेंगे, मेरे पास रेगुलर रहेंगे सीखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, आपको फख्र होना चाहिए कि बूढ़ा आपको पढ़ा रहा है, और जिसके पास करीब 40 से ज़्यादा ईयर्स का रेगुलर सर्विस का तजुर्बा है पढ़ाने का, और जिसने अरबी ज़बान सिखाना एज मिशन ले लिया है, एज पेशा नहीं, प्रोफेशन नहीं, एज मिशन। इस माई मिशन, ये मेरा मिशन है। मैं लोगों को कुरान पाक के साथ अरबी के ज़रिए से जोड़ना चाहता हूँ, यही मेरा मिशन है। और आप इसके साथ मिशन के साथ जुड़ना चाहेंगे, आप कामयाब रहेंगे। गर हजर उजो नहीं देखिए बस फहीम सब कजम ग्रुप कचरट करी छुट्टी नो ग्रुप, आप भी एक ग्रुप में आ गए। हाँ, ये ईद के बाद आपको बुध को क्लास लगेगी, बुध को क्लास लगेगी, बुध को क्लास लगे ग्रुप में आएगा। ये दर्जन बला मुझ में बुधवार में आज गए इनकी पगाश बृहस्पति जुमा जुमा अच्छा पटवार ये रोज़ा। ये हमारा माइंडसेट बना हुआ, और ये बहुत ही बदतरीन माइंडसेट है, इसका साथ कभी नहीं देना। तो आइए हम जुमला फेलिया की आज खबर लेते हैं, चलते हैं आगे। और यूनिफॉर्म भी, ये भी याद रखना, पूरे ड्रेस में आना, पूरे ड्रेस में, वाइट ड्रेस में, ठीक है। और अपने अंदर ऑफिस में अपने ड्यूज वगैरह क्या हैं उसको भी ठीक करना। बिस्मिल्लाह, जुमला फेलिया। इससे पहले तब दाऊ बिल फेल, ये क्या है कि हम जुमले का आगाज करते हैं फेल से। वततकव्वनु गालिबन मिन फ़िअलिन प्लस फ़ाइलिन प्लस मफ़ऊलिन, हाँ, और ये फेल फाइल और मफूल से बनता है। और वतदुल्लु अला हुदूसी फ़िअल, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, एक्शन पे दलालत करता है। अब वुकू हदसिन, या किसी वाक़ा के होने पर, फ़ी ज़मानिन मुअय्यन, इसके साथ पर्टिकुलर ज़माना लगा रहता है आगे। यहाँ देखिए आप अल-फ़ेल है, ठीक है। या आपको ये जुमला फेलिया जो ही आप फेल मुँह से निकालेंगे तो अमी साथन गश्ता तारुन फिक्र की ये इशा में फेल लाजिम, क्योंकि आगे हम खोल रहे हैं वही। ये तो तभी समझ में आएगा आपको जब पढ़ेंगे। तो ये फेल मेरा लाजिम है या फेल मेरा मुतादी है। जुमला फेलिया सही तरीके से बोलने के लिए आपको फेल कौन सी क्लास का है, लाजिम का है या मुतादी का है। फाइल के मिलने से ही पूरा होता है या मफूल को भी मांगता है। जैसे आपके पास फेल ज़हाबा है, ये फेल हमारा लाजिम है, आप कहेंगे ज़हाबल आमिलु, वर्कर वेंट, मजदूर गया काम पे, मजदूर गया, पूरा जुमला है, मजदूर गो, सेंस कंप्लीट। लेकिन इसके बजाय अगर आप
ہاں اس میں کیا ہے؟ الفعل ہے، الفاعل ہے، مفعول نہ دارد ہے، کیونکہ آپ کا فعل لازم ہے. اب دوسرے فعل کو دیکھ لیجیے آپ. فائل کی لانے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہاں فائل کی لانے کی بھی کیوں ضرورت ہے؟ اس میں ہے نا مجہول پہلے سے ہی فائل ذہب ہوا ذہب. میں بھی تو وہی کہہ رہا ہوں، اس میں ضرورت نہیں ہوتی. فائل کی فائل فائل نہیں سمجھے؟ جو ہے نا اگر ہم خالی ذہابہ کہیں گے اس میں فائل موجود ہوتا ہے، اس میں شک نہیں، اس میں فائل موجود ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ فائل کا جب ذکر کرتے ہیں آگے، اب ذہابہ ہے نا تو فعل ہے، کس کو نہیں وہ کیا جائے نہ علی محمد زناج گمت اشنمان علی النام. اس لیے میں نے بولا آپ کو، آپ اپنے سوالوں کو لکھا رکھیں، بیچ میں پڑھ لیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی کلاس. ہاں بیچ میں آپ کو ادھر کیا تھا میں نے، نہیں آپ کو ادھر کیا تھا، میں نے کیا تھا ادھر آپ کو. فائل شوز مفعول ما کنی اس پر کو واقع. یہ موٹے طور پہ میں آپ کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں. بجائے اس کے آپ ادھر آئیے، دوسرا فعل ایک ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ کتابہ التلمیذ. تو کتابت کا کام کس نے کیا؟ تلمیذ. کس چیز کی کتابت کا کیا؟ درس کا. تو کتابہ التلمیذ الدرس، طالب علم نے، اسٹوڈنٹ نے سبق لکھا. اردو میں ایسے ہی کہتے ہیں. یا آواز سمجھتے ہیں یا اتن کیا اتن ترے چیز، اکھ فعل تی موجود، فاعل تی موجود، مفعول. بس موٹا یہ سمجھنا ہے آپ کو، دماغ میں رکھنا ہے کہ فعل جو ہے، ہاں بولیے، فعل جو ہے، جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک فعل، ایک ایکشن کا ذکر کرتے ہیں، منہ سے فعل نکالا، پھر اس کا کرنے والا کون ہے وہ ضرورت ہے آپ کو، پھر یہ کس پر واقع ہو وہ بھی ضرورت ہے. کبھی فاعل تو آتا ہے لیکن مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فعل اس طرح کا ہے کہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے سینس. ضرورت کیوں نہیں پڑتی ہے؟ اور چیزوں کی ہے. مثلا آپ کہیں گے ذہب حامد، حامد گیا، یہ فعل لازم ہے، اس میں فاعل کی ضرورت نہیں ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہے. فاعل کی ضرورت ہے، مفعول کی نہیں ہے، لیکن اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مثلا ذهب حامد الى المسجد، الى البيت، الى البيت کہنے کے، لیکن وہ متعلقات ہیں، وہ جملے کا بیسک پلر نہیں ہے. چون پلرن پہ مون اس مکان کھلت لب یل ضرورت ہے تیل لگاوس. ہاں ہم کالمز پر مکان کو آج 18-20 منزل کا 18 پر کریں گے، کالمن پہ کھڑا. تو دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے بیسک سینٹینس کی، فعل کی، پھر فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہمارا فعل متعدی ہے تو مفعول کی بھی ضرورت پڑے گی. تو کتنے پارٹس ہیں جملہ اسمیہ کے؟ جنرلی 3 پارٹس ہیں، فعل ہے، فاعل ہے اور مفعول ہے. آئیے آگے، بس 2-3 سلائڈس ہیں، 2-3 اسی میں پورا ہو جائے گا. کیا ہونا؟ الفعل اللازم مفرد للفاعل فاعل. آپ یہاں دیکھیں، وصل الولد، کیا مطلب؟ لڑکا پہنچا، فعل لازم ہے. دوسرے میں دیکھ لیجیے، وصل الوالدان، کیا مطلب؟ 2 لڑکے پہنچے. پھر ایک ہی رہا. جملہ فعلیہ میں فعل سنگولر ہی رہتا ہے، اس کو فاعل کے مطابق بدلتے نہیں ہیں. اگر اسی کو آپ میں دیں گے وصل الولد وصل، لیکن اسی کو اگر یہاں وصل الوالدان تو آپ کہیں گے الولدان وصلا. اس کو تسمیہ کرنا پڑے گا جب جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جملہ فعلیہ ہے تو فعل شروع میں آتا ہے، سنگولر ہی آتا ہے، مفرد ہی آتا ہے. اب دیکھیے آگے، وصل الاولاد، اب ہمارا فاعل جمع ہو گیا تو پھر واحد مت بولیے، مفرد ہی رہا، فعل مفرد ہی رہا. کہا تھا یا سمجھ؟ البتہ مذکر مؤنث کا فرق پڑتا ہے. مثلا اگر آپ کے پاس یہ کام کیا ہو، عمل کیا ہو، فعل کیا ہو کسی مؤنث نے، ہم فعل کو مؤنث کر دیں گے. خرجت کر دیا. اگر مذکر کے لیے ہوتا تو خرج ہوتا. ہم نے کہا خرجت المعلمۃ، کیا مطلب؟ لڑکی معلمہ نکلی. پھر خرجت المعلمتان، 2 معلمائیں نکلی. پھر
خرجت المعلمات کیا تو آپ کا فعل جو جملہ فعلیہ میں جو فعل جو ہے مفرد ہی آتا ہے چاہے آپ کا فاعل آگے 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 10 ہوں تو اس سے ریتے ہوئے تو کیا کریو میں نے اپنی بیوی سے کہا چکس بٲشی دپن 8 ٲسۍ میں کیا کرنا 8 فاعل ٲسۍ بُتھِ فعل جو ہے وہ مفرد ہی ہے کیوں کچھ کوئی بول رہا تھا پاس رکھو نا سنبھال کے دوٚپ مےٚ نہ بہٕ کیٛازِ ہاوو سورُے اَکی دۄہ تۄہہِ پتہٕ دِیِو چیلنج ول سے واسطے پالمنی میں نہیں اصل میں یہ ہے کہ سسٹمیٹک بتانا ہے آپ کا سوال کہیں پیدا ہوگا اپنے ذہن کی تیزی کی وجہ سے تو وہ ڈیویٹ کرائے گا مجھے وہ اپنے سسٹم اپنی جگہ پہ اس کا یہ کریں گے کیا اپنی جگہ پہ اس کو ہم کریں گے میرے ذہن میں ہے آئیے جملہ فعلیہ اب ہم یہ فعل لازم کا تھا فعل متعدی کو دیکھ لیجیے مفرد کے لیے الفعل المتعدی کیا ہے کرا میں نے پڑھا کس نے پڑھا تلمیذ کیا پڑھا پھر التلاميذ نہیں کرا التلاميذ الدرس آگے دیکھو كتب كتبت البنت الواجبہ لڑکی نے ہوم ورک کیا الواجب میں نے ہوم ورک كتبت البنتان الواجب كتبت البنات الواجب ہمارا فعل ہی رہا سنگولر ہی رہا یہ تو شبیہ یہ جو جملہ فعلیہ ہے اس کا زیادہ جھنجھٹ نہیں ہے تھوڑا سا اس میں جھنجھٹ صرف فعل کے یوز کا ہے وہی ہم کھول رہے ہیں اب یحسد الفلاح القمح یحسد فعل ہے مضارع کا فعل ہے یحسد کاٹتا ہے الفلاح میں نے کسان کیا کاٹتا ہے القمح گندم کاٹتا ہے تو یہاں یا فلاح فاعل ہے اور قمح تو متعدی ہو فعل تو بھی فعل آئے گا مفرد ہی یحسد الفلاحان القمح پھر تیسرا دیکھ لیجیے یحسد الفلاحون القمح کیا سمجھ میں آیا کہ ہمارا فعل جملہ فعلیہ میں مفرد ہی آتا ہے البتہ مذکر مؤنث کا فرق رہتا ہے ترک کیا ہے ترکب یرکب کا مؤنث ترکب ہے مؤنث کے لیے آتا ہے ترکب الام منے ماں الطیارہ منے جہاز پر ماں جہاز پر سوار ہوتی ہے ترکب فعل الام فاعل الطیارہ مفعول بھی ترکب ہی رہے گا الاختان السیارۃ 2 بہنیں گاڑی میں سوار ہوں ترکب ہی رہا سنگولر ہے پھر آگے بھی رہے گا ترکب ہی ترکب النساء عورتیں سوار ہوتی ہیں کس میں الباخرہ اسٹیمر پر اسٹیمر جانتے ہو اسٹیمر جانتے ہیں کیا ہو باخرہ کیا ہو بابا گئے ہیں آپ میں سے کوئی گیا اچھا نا آپ شپ آسان جہاز تھا نا باخرہ بڑے جہاز کو سفینہ کہتے ہیں چھوٹے جہاز جو چھوٹے جو 20-50 لوگ لے کر کے ایک تھوڑی دور جاتے ہیں اس کو باخرہ کہتے ہیں سمجھیں باخرہ سفینہ کہتے ہیں بڑے جہاز کو ترکب النساء الباخرۃ کیا عورتیں کس پر سوار ہوتی ہیں باخرہ پر یعنی اسٹیمر پر کیا ہے مراجعۃ الجملۃ المفیدہ جملہ مفیدہ جو ہمارا بنتا ہے کس سے بنتا ہے جملہ مفیدہ 2 طرح کے ہیں ایک ہے جملہ اسمیہ ایک ہے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ اس کے 2 پارٹس ہیں 2 رکن ہیں جملے اسمیہ کے 2 بیٹے ہیں ایک کا نام مبتدا ہے خبر اور جملہ فعلیہ کے 3 بیٹے ہیں فاعل جنرلی ہم بولیں گے مفعول بھی لیکن کچھ ہیں جو عام نوشن یہ ہے کہ فعل فاعل اور آئیے ذرا اس کو ذرا دیکھ لیجیے کیا بول رہے ہیں اس کو سن لیجیے هذا هو السيد اسم سید مینس جناب صاحب جنابی اسم سيد اسم لديه ابن
اسمه مبتدأ وابنة اسمها خبر. أما السيد فعل فلديه ابن اسمه فاعل وابنة اسمها مفعول به. العائلة الأولى هي عائلة الجملة الاسمية، والعائلة الثانية هي عائلة الجملة الفعلية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ وخبر. المبتدأ هو الاسم الذي يأتي في أول الجملة الاسمية، والخبر هو الاسم المتمم للجملة الاسمية، وبدون الخبر لا يكتمل معنى الجملة الاسمية. فمثلا عندما نقول الطالب فكلمة الطالب هي المبتدأ لأنها أتت في بداية الجملة الاسمية، ولكن لا يتم معناها بدون الخبر، لأننا لن نفهم شيئا إذا قلنا الطالب وسكتنا، ولا بد من وجود كلمة أخرى توضح معنى الجملة الاسمية، وهذه الكلمة هي الخبر. أما إذا قلنا الطالب مجتهد فكلمة الطالب هي المبتدأ، ومجتهد هي الكلمة التي تممت لي معنى الجملة الاسمية، الطالب مجتهد. وكذلك أيضا إذا قلنا الأرنب سريع، الأرنب هو المبتدأ لأنه أتى في بداية الجملة الاسمية، وسريع هو الخبر لأنه أتم لنا معنى الجملة الاسمية. وكذلك عندما نقول الشجرة مثمرة، الشجرة هي المبتدأ ومثمرة هي الخبر. أما الجملة الفعلية فتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الفعل عبارة عن حدث. في هذا المثال نرى الفعل الماضي قرأ، والفاعل هو الذي قام بالفعل أو اتصف به، فنقول قرأ أحمد. أحمد هو الذي قام بالفعل، أحمد هو الذي قرأ. أما المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، كما في المثال هنا ماذا قرأ أحمد؟ قرأ أحمد الكتاب. وفي هذا المثال الفعل المضارع يشرح. من الذي يشرح؟ من الذي قام بالفعل؟ المعلم. المعلم هو الفاعل. ماذا يشرح المعلم؟ يشرح المعلم الدرس، فالدرس هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. وفي هذا المثال الفعل الأمر اكتب. فعل الأمر ليس له فاعل، إنما يأتي فقط مع المفعول به. ففي هذا المثال ماذا أكتب؟ أكتب. اكتب کا مطلب ہوتا ہے انت اکتب، تو اس میں حان دوركم الآن. پھر عمل پہلے سے إذا كانت الجملة اسمية أم فعلية؟ الطفلان نظيفان، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. جملة اسمية. أحسنتم. يقرأ جدي الصحيفة، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جدی فاعل ہے. جملة فعلية. أحسنتم. المهندسون ماهرون، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ اسمیہ. جملة اسمية. أحسنتم. اقرأ الكلمة، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ فعل ہے، فعل امر شروع میں ہے. جملة فعلية. أحسنتم. لقد تعرفنا على الجملة الاسمية والجملة الفعلية. شكرا لمتابعتكم. إلى اللقاء. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تسعة عشرة. هاي. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. واحد
واحد اثنان